مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اسی لیے میری امید قائم ہے۔ آپ ایک بوند کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے سمندر لکھا ہو۔ اسی لیے صبر رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو باری تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ کرنے لگے، یہ بات یاد کر لینی چاہیے، وہی شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اسی لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے بند نظر آتے ہیں، وہ تمہیں نواز دے گا، تم بس اللہ پر توکل کرے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر توکل کرو، جس طرح توکل کرنے کا حکم حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کر لے تو تم پر غالب آنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر توکل بڑی شے ہے، اور اللہ کے پاس خوب سے خوب تر ہے جو تمہیں کامل لگتا ہے۔ اللہ اس سے بھی اچھی اور عمدہ شے ہوتی ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف سے یعقوب کو ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے، جو پانی میں گھوڑے دوڑوا دیتا ہے۔ تو پھر تم کیا اپنے اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں، سستی ہوتی ہے۔ توکل تو وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام شروع کرنا ہے، اس کا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔